अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन चार अहम तरीन ख़बरें आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली ख़बर किर्गिस्तान से है और ये अफसोसनाक ख़बर है। किर्गिस्तान ने सोवियत यूनियन से 31 अगस्त 1991 को आज़ादी हासिल की। किर्गिज़ के माने हम 40 के हैं, जिससे मुराद वो 40 कबीले हैं जो तुर्क रवायात के मुताबिक ज़माना कदीम में मुत्तहद होकर एक कौम बन गए थे। इस मुल्क की कुल आबादी 60 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। बिश्कीक इसका दारुल हुकूमत है, जो सबसे बड़ा शहर भी है। ये मुल्क 90% मुसलमान आबादी पर मुश्तमिल है। कौमी ज़बान किर्गिज़ है और दफ्तरी ज़बान रूसी है। इसके शुमाल में काज़ाकिस्तान, मगरिब में उज़्बेकिस्तान, जनूब में ताजिकिस्तान और मशरिक़ में चीन वाक़े है। यहाँ 11,000 के करीब पाकिस्तानी तलबा तालीम हासिल करने के लिए हॉस्टल्स में मुकीम थे और किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत में मकामी और गैर मुल्की तलबा के दरमियान हंगामा आराई हुई और उसकी जद में पाकिस्तानी तलबा भी आ गए। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्कीक में मकामी और गैर मुल्की तलबा के दरमियान हंगामा आराई हुई, जिसकी जद में पाकिस्तानी तलबा भी आ गए और मुतअद्दिद के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। इतलात के मुताबिक मुश्तइल किर्गिज़ तलबा ने पाकिस्तानी तलबा के हॉस्टल्स पर हमले किए, जबकि मुतअद्दिद तलबा के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। ताहम हमलों में हलाकतों की तस्दीक नहीं हो सकी। मुश्तइल होने वाले किर्गिज़ तलबा ने पाकिस्तानी नौजवानों के हॉस्टल्स पर हमले करके तोड़ फोड़ की और पाकिस्तानी तालबात को भी हिरासां किया, जिस पर पाकिस्तानी तलबा तशवीश का शिकार हैं। एक पाकिस्तानी तालिब इल्म ने बताया कि हॉस्टल में मौजूद लड़कों और लड़कियों पर तशद्दुद किया गया, जबकि तलबा ने पाकिस्तानी सिफारतखाने की जानिब से अदम ताउन की भी शिकायत की है। वाज़ेह रहे कि झगड़ा किर्गिज़ तालिब इल्मों की जानिब से मिस्री तालिबात को हिरासा करने पर शुरू हुआ। मिस्री तलबा की जानिब से किर्गिज़ तलबा के खिलाफ रद्द-ए-अमल के बाद हंगामे फूट पड़े। किर्गिज़ तलबा पूरे बिश्कीक में गैर मुल्की तलबा और तालिबात पर हमले कर रहे हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर की हालात मामूल पर आने तक पाकिस्तानी तलबा को घरों में रहने की हिदायत। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि इमरान खान साहब ने मीडिया से अडियाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मशरिकी पाकिस्तान में मैं खुद गवाह हूँ। 1971 में जब मैं वहाँ मौजूद था, उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि वो लोग अलहदगी नहीं बल्कि अपने हुकूक चाहते थे, लेकिन जब उन पर क्रैक डाउन किया गया और उन पर जुल्म और ज्यादती के पहाड़ तोड़े गए तो वो अलहदगी की तरफ गए। उनका मजीद कहना था कि चीफ जस्टिस एक दबंग आदमी है। चीफ जस्टिस ने कहा भुट्टो को फेयर ट्रायल दिया गया है, तो उन्होंने चीफ जस्टिस से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस साहब, क्या मुझे फेयर ट्रायल दिया गया है? उन्होंने चीफ जस्टिस से गुफ्तगू की और उनसे सवाल किया कि आप भुट्टो को इंसाफ ना मिलने की तो बात कर रहे हैं, तो क्या मुझे फेयर ट्रायल दिया गया है? खान साहब ने अडियाला जेल में मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी को जिस तरीके से अडियाला जेल में 5 रोज़ में 2 सज़ाएं सुनाई गईं, उस पर वो जज अबुल हसनात और जज कुदरतुल्लाह के खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। आर्मी चीफ को ख़त अपनी ज़ात के लिए नहीं
ملک کے لیے لکھوں گا۔ انہیں بتاؤں گا کہ آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے اور ملک جہاں جا رہا ہے اس پر ہمیں سوچنا پڑے گا۔ فوج اور لوگوں کو آمنے سامنے نہیں کیا جاتا۔ اڈیالہ جیل میں غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ القادر ٹرسٹ کیس میں انہی کیسز کی رفتار پر چلایا جا رہا ہے، جبکہ دیگر سیاستدانوں کے مقدمات جو کہ انہی عدالتوں میں زیر التوا ہیں ان پر لمبی تاریخیں دی جاتی ہیں۔ بانی چیئرمین نے کہا کہ اس کے برعکس ہمارے خلاف کیسز میں ایک ہفتے میں 3 پیشیاں لگائی جا رہی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ٹرائل کی کارروائی نارمل انداز میں آگے بڑھے۔ عمران خان نے کہا کہ اس وقت ملک 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک فارم 47 والے اور دوسرے فارم 45 والے۔ فارم 47 کے ذریعے جنہیں جتوایا گیا انہیں اقتدار سونپا گیا، اور فارم 47 والے جنہیں عوام نے ووٹ دیا ان پر ہر قسم کا ظلم اور تشدد کیا گیا، اور جعلی فارم 47 کے ذریعے ان کی جیت کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب کوئی سوال کرتا ہے تو فارم 47 سے مستفید ہونے والے اس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی ذاتیات پر اتر آتے ہیں، چاہے ان کی اپنی ذاتی حیثیت کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یہ سارا نظام جھوٹ پر مبنی ہے، جس کا واحد مقصد جھوٹ کی حفاظت کرنا ہے۔ مزید کہنا تھا کہ صدر، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ تمام اس جھوٹے نظام کے نمائندے ہیں جنہیں جھوٹے طریقے سے ان کرسیوں پر بٹھایا گیا ہے۔ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو جلسوں پر پابندی کیوں لگائی گئی ہے؟ پی ٹی آئی کو کیوں اجازت نہیں ہے کہ وہ جلسے جلوس کریں؟ ان کا مزید کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں کیوں نہیں بلایا گیا؟ ان کا کہنا تھا کہ میں پیشی کے موقع پر انتظار میں تھا کہ مجھے بولنے کا موقع ملے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں بولنے کے لیے مکمل تیار تھا لیکن مجھے موقع نہیں دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کیس کی کارروائی کو لائیو نشر کیا جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اگلی بار انہیں بولنے کا موقع دیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ فارم 47 پر جھوٹے اور جعلی طریقے سے جیتے ہوئے لوگ ہیں، لہٰذا ان سے ہم کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ انوار الحق کاکڑ نے حنیف عباسی کو طعنہ دے کر شہباز شریف کو پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انوار الحق کاکڑ اور کمشنر راولپنڈی کے بیانات کی روشنی میں فارم 47 کی حقیقت کھلے گی تو یہ حکومت خود بخود گر جائے گی۔ ان سے کیا بات کروں جن کے اختیار میں کچھ نہیں ہے؟ کیا مجھے فیئر ٹرائل دیا جا رہا ہے؟ عمران خان کا چیف جسٹس سے سوال۔ عمران خان نے کہا کہ آپ بھٹو کو فیئر ٹرائل نہ ملنے کی بات تو کر رہے ہیں، کیا مجھے فیئر ٹرائل مل رہا ہے؟ آرمی چیف کو ملک کے لیے خط لکھوں گا۔ عمران خان نے کہا کہ وہ آرمی چیف کو خط اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ملک کے لیے لکھیں گے، جس کے لیے انہوں نے وکلاء کو ہدایت دے دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں اس خط میں بتاؤں گا کہ آزاد کشمیر میں جو ہو رہا ہے اور ملک جہاں جا رہا ہے اس پر ہمیں سوچنا پڑے گا۔ فوج اور لوگوں کو آمنے سامنے نہیں کیا جاتا۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ فوج ملک کا ایک نہایت اہم ادارہ ہے اور عوام اور فوج کو آمنے سامنے کبھی نہیں آنا چاہیے۔ ہم آئین و قانون کی بالادستی قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کل سپریم کورٹ نے فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف شو کاز نوٹس جاری کیا اور توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے انہیں بذات خود 5 جون کو سپریم کورٹ میں طلب کر لیا ہے۔ توہین عدالت کی کارروائی 3 رکنی بینچ جس کی سربراہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ دیگر 2 ججز میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس عرفان سعادت شامل ہیں۔ چیف جسٹس نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان سے پوچھا کہ بادی النظر میں کیا ان بیانات میں جو فیصل واڈا نے اور مصطفیٰ کمال نے دیے ہیں، کیا آپ کو اس میں توہین عدالت
नज़र आती है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया کہ جی میں نے یہ حصہ نہیں سنا تھا، جو ویڈیو مجھے دکھائی گئی اس میں یہ حصہ میوٹ تھا، اس میں آواز نہیں آ رہی تھی۔ جبکہ دوسری طرف فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال نے شو کاز ملنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے کسی جج پر کوئی تنقید نہیں کی، نہ کوئی غلط بات کی جس پر مجھے نوٹس ملنا چاہیے۔ یہ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سوشل میڈیا پر چلنے والی چیزوں پر سوال کیا تھا، میں نے کسی جج کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا۔ جبکہ فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ جیسے میں نے بات کی اسی طرح کی بات مصطفیٰ کمال نے بھی کی، اور ان کا کہنا تھا کہ کامران ٹسوری نے بھی کی، طلال چودھری نے بھی کی، عطا تارڑ نے بھی کی، مصطفیٰ کمال نے بھی کی، مگر بلایا صرف مجھے جا رہا ہے۔ لگتا یہی ہے کہ اس میں جو قاضی صاحب نے اس سماعت کے دوران ان سے جس پیار محبت سے اور جس شفیق لہجے میں بات کی، اس سے ہمیں لگتا یہی ہے کہ یہ چونکہ طاقتور لوگ ہیں، فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال، اور فارم 47 پر تمام جیتے ہوئے لوگ اور آزاد حیثیت سے سینیٹر منتخب ہوئے لوگ، تو ان پر ہاتھ ڈالتے ہوئے سب کو 100 مرتبہ سوچنا پڑے گا۔ کیونکہ آج کی کارروائی کو دیکھتے ہوئے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ وہی قاضی عیسیٰ صاحب نہیں ہیں جو عدالت میں کسی وکیل کو بولنے کی اجازت نہیں دیتے، اور خصوصاً اپوزیشن کی جماعتوں کے رہنماؤں کو بھی وہاں پر بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر ان سے جس طرح سے شفیق لہجے میں، جس طرح پیار محبت میں، جس طرح شائستہ اور شستہ لہجے میں بات کی گئی، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں فل موقع دیا جا رہا ہے کہ اپنی اصلاح کر لیں اور قانونی کارروائی نہ کرنی پڑے، توہین عدالت کی کارروائی نہ کرنی پڑے ان کے خلاف۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔